صاحب اب میرا کام ہو جائے گا نا؟ اس نے دیور کی طرف رخ موڑا اور تیزی سے کپڑے پہننے لگی۔ ہاں ہاں بھائی، ہو جائے گا۔ میری سانسیں ابھی بھی بے ترتیب تھیں۔ پھر میں پیسے لینے کب آؤں؟ دوپٹے سے اس نے منہ پوچھا اور پھر جھٹک کر لپیٹ لیا۔ پیسے ملنے تک تو تمہیں ایک دو چکر اور لگانے پڑیں گے۔ کل ہی میں مالکان سے تمہارے شوہر کا ذکر کرتا ہوں۔ میں نے شرٹ کے بٹن لگائے، ہاتھوں سے بال سنوارے اور دفتر کے پیچھے ریٹائرنگ روم سے باہر احتیاط کے طور پہ ایک طائرانہ نظر دوڑانے لگا۔ ویسے تو دفتر کا چوکیدار مجھ سے چائے پانی کے پیسے لے کر میرا خیر خواہ ہی تھا، لیکن میں کسی مشکل میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ پھر میں کل ہی آ جاؤں؟ وہ میرے پختہ جواب کی منتظر تھی۔ نہیں، کل نہیں۔ میں اس روز یہاں آنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، اس لیے بس آہ بھر کر رہ گیا۔ ہائے، غریبوں کو بھی کیسے کیسے لال مل جاتے ہیں۔ میں نظروں سے اس کے جسم کے پیچ و خم کو تولنے لگا۔ ارے سنو، تم نے شلوار الٹی پہنی ہے۔ وہ چونک کر اپنی ٹانگوں کی طرف جھکی اور خجل ہو گئی۔ اسے اتار کر سیدھی پہن لو۔ میں چلتا ہوں۔ میرے 5 منٹ بعد تم بھی پچھلے دروازے سے نکل جانا، اور ہاں، احتیاط سے جانا، کوئی دیکھ نہ لے تمہیں یہاں۔ جمیل خان 4 سال سے ہماری فیکٹری میں رات کا چوکیدار تھا۔ 2 مہینے پہلے ڈاکوؤں کے ساتھ مزاحمت کے دوران اسے ٹانگ پر گولی لگی تھی اور اب بستر پر لاچار پڑا تھا۔ فیکٹری کے مالکان اس کی امداد کے لیے 50,000 روپے دینے کا اعلان کر کے بھول چکے تھے۔ اس کی بیوی اسی سلسلے میں بار بار چکر لگا رہی تھی۔ میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور چھٹی کے بعد شام کو اسے فیکٹری آنے کا اشارہ دیا۔ عمر اپارٹمنٹ کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے عقب سے مجھے اپنی آواز کی سنائی دی۔ اس کے اور میرے گھر آنے کا وقت ایک ہی تھا۔ وہ ایک چھوٹے بینک میں کلرک تھی۔ ایک خوشخبری ہے عمر۔ وہ تیزی سے اوپر آ رہی تھی۔ خوشی سے اس کی باچھیں کھل رہی تھیں۔ مینیجر صاحب میرے کام سے بہت خوش ہیں اور آج ہی انہوں نے میرے پروموشن کی بات کی ہے۔ دروازے کے سامنے اس نے ہینڈ بیگ ٹٹولا اور چابی نکالی۔ انہوں نے کہا تھوڑا وقت لگے گا مگر کام ہو جائے گا۔ ارے واہ، مبارک ہو۔ میں نے خوش دلی سے اسے مبارکباد دی۔ تمہیں پتہ ہے مجھ سمیت 5 امیدوار ہیں۔ مگر ڈائریکٹر صاحب میرے کام سے بہت خوش ہیں۔ کیوں نہ ہوں؟ میں محنت جو اتنی کرتی ہوں۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بھی مسلسل بولے جا رہی تھی۔ میں اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کی فتح کی داستان سے محظوظ ہو رہا تھا کہ اچانک میری نظر اس کی الٹی شلوار کے ریشمی دھاگوں سے الجھ گئی۔